بسم اللہ الرحمن الرحیم بنام خدا مہربان و شفیق۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑا ہی ہولناک ہے۔ یوم ترونها تذہل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ جس روز تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائیں گی، اور حاملہ عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی، اور تم لوگوں کو نشے کی حالت میں پاؤ گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، البتہ اللہ کا عذاب شدید ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بحث کرتے ہیں اور سرکش شیطان کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير۔ اس کے بارے میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو بھی اسے دوست بنائے گا وہ اسے گمراہ کر دے گا اور اسے جہنم کے عذاب کی راہ دکھائے گا۔ یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج۔ اے لوگو، اگر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہو تو یاد رکھو، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر علقہ سے، پھر مضغہ سے، جو تخلیق شدہ ہوتا ہے، اور بغیر تخلیق کے بھی، تاکہ تم پر اس حقیقت کو واضح کر دیں کہ ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک خاص وقت تک رحموں میں ٹھہراتے ہیں، پھر تمہیں ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تمہاری پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی مکمل جوانی تک پہنچو، اور تم میں سے کچھ کو پہلے ہی بلا لیا جاتا ہے اور کسی کو بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے تاکہ وہ علم کے بعد کچھ جاننے کے قابل نہ رہ جائے، اور تم زمین کو خشک پاتے ہو، اور جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ لہلہانے لگتی ہے اور نشو و نما پاتی ہے اور ہر قسم کی خوشنما نباتات اگاتی ہے۔
ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير۔ یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی مردوں کو حیات بخشتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور قیامت آ کر رہے گی، اس کے آنے میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اور یہ کہ اللہ باشندگان قبر کو دوبارہ اٹھائے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور انسانوں میں وہ بھی ہے جو بغیر علم، ہدایت اور روشن کتاب کے اللہ کے بارے میں جھگڑتا رہتا ہے۔ ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق۔ تکبر کی وجہ سے حق سے پہلو تہی کرتے ہوئے تاکہ وہ خدا کے راستے سے بھٹکا دے، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے جلانے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد، یہ تمہارے ہاتھوں نے خود وہاں تک بھیجا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں ڈھاتا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ اور انسانوں میں وہ بھی ہے جو ایک کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اگر اسے بھلائی مل گئی تو اس پر مطمئن ہو گیا، اور اگر کوئی آزمائش آ گئی تو الٹا پھر گیا، اس نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی، اور یہ تو سری گھاٹا ہے۔ يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد۔ وہ اللہ کے علاوہ اس کو پکارتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی فائدہ دے سکتا ہے، اور اس گمراہی کا سلسلہ دور تک چلا جاتا ہے۔ يدعو لمن ضره اقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير۔ وہ اسے پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ قریب ہے، یقیناً برا ہے وہ کارساز اور برا ہے وہ ساتھی۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید۔ بلا شبہ اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اللہ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا تو اسے چاہیے کہ وہ آسمان تک رسی دراز کرے، پھر اسے کاٹ ڈالے اور یہ دیکھے کہ اس کی تدبیر کیا اس کے غصے کو دور کرتی ہے۔
وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ۔ اور اسی طرح ہم نے قرآن کو واضح نشانیوں کی شکل میں نازل کیا، اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامة ان الله على كل شيء شهيد۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور یہودی اور سابئی، ستارہ پرست اور نصارہ اور مجوس، آتش پرست اور مشرقین، قیامت کے دن اللہ ان سب کے درمیان فیصلہ کر دے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر شاہد ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان اللہ یفعل ما یشاء۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں جو آسمانوں اور زمین میں رہتے ہیں، اور سورج اور چاند تارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے جانور، اور بہت سے لوگ اور اکثر لوگ ایسے بھی ہیں جو عذاب کے مستحق ہیں، اور اللہ جسے ذلت سے دوچار کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، اللہ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم۔ یہ دو فریق ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے ہیں، ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، يصهر به ما في بطونهم والجلود، اس سے وہ سب گل جائے گا جو ان کے شکموں پیٹوں میں ہے، اور ان کی کھالیں بھی، وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے لوہے کے گرز مہیا ہوں گے، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق۔ جب کبھی گھبرا کے وہ جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے انہیں اسی میں ڈھکیل دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جلنے کی سزا کا مزہ چکھو۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير۔ اور یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے اللہ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ۔ انہیں پاکیزہ قول قبول کرنے کی ہدایت کی گئی اور قابل ستائش راستے کی جانب رہنمائی کی گئی۔ ان
الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ لوگوں کو اللہ کے راستے اور مسجد الحرام سے روکتے ہیں جسے ہم نے انسانوں کے لیے بنایا ہے، خواہ وہاں کے باشندے ہوں یا باہر سے آنے والے، اور جو اس میں ظلم کے ساتھ الحاد یعنی دین سے برگشتہ ہونے کا ارادہ کرے تو ہم اسے نہایت دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی اور ان سے عہد لیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا اور میرے گھر کو پاک رکھنا، طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس دور دراز راستوں سے پا پیادہ اور دبلے پتلے اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں گے۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور مقررہ دنوں میں ان چوپایوں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں عطا کیے ہیں، تم خود بھی اس میں سے کھاؤ اور نادار و محتاج کو بھی کھلاؤ۔ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق۔ پھر لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بدن کی کثافت کو دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں، اور انہیں چاہیے کہ بیت عتیق خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور۔ اس کے علاوہ اور جو بھی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کی تعظیم کرے گا تو اس میں اس کے رب کے نزدیک اسی کی بہتری مضمر ہے، اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال قرار دیے گئے ہیں ان چیزوں کے علاوہ جو تمہیں بتلائی گئی ہیں، لہٰذا تم بتوں کی رجس سے بچو اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق۔ یکسو ہو کر اللہ کے ہو جاؤ، اس کی ذات میں کسی کو شریک قرار نہ دو، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں یا اسے ہوا اڑا کر دور دراز جگہ پر پھینک دے۔ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب۔
اس بات کو سمجھ لو کہ جو بھی شاعر اللہ یعنی دین کی نمایاں باتوں کی تعظیم کرے گا تو بلا شبہ اس کا تعلق دلوں کے تقوی سے ہے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ ان چوپایوں میں ایک مقررہ وقت تک تمہارے لیے فائدے ہیں، پھر ان کی قربان کرنے کی جگہ اسی بیت عتیق کے پاس ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ متعین کر دیا ہے تاکہ وہ لوگ ان چوپائے مویشیوں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں عطا کیے ہیں۔ تو جان لو کہ تمہارا معبود ایک اللہ ہے، اسی کے سامنے سر جھکاؤ، اور اے نبی آپ عاجزی کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ جن کے سامنے جب ذکر خدا کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جو مصیبت انہیں پہنچتی ہے وہ اس پر صبر کرتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون۔ اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں قرار دیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، لہٰذا وقت نہر جب وہ کھڑے ہوں تو ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب وہ پہلو کے بل گر جائیں تو تم ان کا گوشت کھاؤ، اور قناعت پسند محتاج سوالی کو بھی کھلاؤ۔ ہم نے ان جانوروں کو اسی لیے تمہارے تابع کر دیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ نہ ان جانوروں کے گوشت اللہ تک پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، البتہ تمہارا تقوی اس تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارا تابع بنا دیا ہے کہ خدا کی عطا کردہ ہدایت پر تم اس کی کبریائی کا اظہار کرو، اور اے نبی آپ نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ یقیناً اللہ صاحبان ایمان کی جانب سے مدافعت کرتا ہے، اور بے شک اللہ کسی خائن اور ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ جن پر جنگ مسلط کی جائے انہیں جنگ کی اجازت دی گئی ہے، اس لیے کہ وہ مظلوم ہیں، اور اللہ یقیناً ان کی کمک پر قدرت رکھتا ہے۔ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ
بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان اللہ لقوی عزیز۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے صرف اس قصور پر کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ ایک دوسرے کے ذریعے لوگوں کا دفاع نہ کرتا رہتا تو خانقاہیں، کلیسا، سینیگاگ، یہودیوں کی عبادت گاہیں اور مسجدیں منہدم کر دی جاتیں جن میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کریں گے، بے شک اللہ بڑا طاقتور اور غالب ہے۔ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، اور تمام امور کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودَ۔ اور اے محمد، اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور سمود نے بھی اپنے اپنے انبیاء کو جھٹلایا تھا۔ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ، اور ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم نے بھی۔ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ اور اصحاب مدین نے بھی اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا، پہلے تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی اور پھر انہیں اپنی گرفت میں لے لیا، اب دیکھ لو کہ میری عقوبت کیسی تھی۔ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ۔ بتیری بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا جو کہ ظالم تھیں، وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، کنویں معطل بیکار پڑے ہیں اور مضبوط محل بھی کھنڈر بنے ہوئے ہیں۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ ان کے پاس ایسے دل ہوتے جس سے وہ سمجھ سکتے، یا ایسے کان ہوتے جس سے وہ سن سکتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ اے نبی، یہ لوگ آپ سے جلد عذاب لانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور اللہ ہرگز وعدہ خلافی نہ کرے گا، اور ایک دن تمہارے رب کے نزدیک 1000 سال کے برابر ہے جسے تم شمار کرتے ہو۔ وَكَأَيِّن مِّن
قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير۔ اور بہت سی ایسی بستیاں ہیں جو ظالم تھیں، انہیں پہلے میں نے مہلت دی، پھر انہیں اپنی گرفت میں لے لیا، اور میرے ہی طرف بازگشت ہے۔ قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو، بلا شبہ میں ہی تمہارے لیے واضح ڈرانے والا ہوں۔ فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق کریم۔ پس جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے، ان کے لیے مغفرت اور باعزت رزق ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، وہ لوگ جہنمی ہیں۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم۔ اے محمد، ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول اور نبی بھیجا، جب اس نے کوئی تمنا کی تو شیطان اس کی تمنا میں خلل اندازی کرنے لگا۔ اس طرح شیطان جو بھی خلل اندازی کرتا، اللہ اسے مٹا دیتا، پھر اس کے بعد اللہ اپنی آیات کو محکم کر دیتا، اور اللہ بڑا علیم اور صاحب حکمت ہے۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ تاکہ اللہ شیطان کی خلل اندازی کو بیمار دلوں اور سنگ دل افراد کے لیے فتنہ، آزمائش بنا دے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ظالم لوگ اناد دشمنی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ تاکہ جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ جان لے کہ یہ حق آپ کے رب کی جانب سے ہے، اور وہ اس پر ایمان لے آئیں اور اس کے سامنے ان کے دل جھک جائیں، اور بے شک اللہ ہدایت کرتا ہے مومنین کی سیدھے راستے کی طرف۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ۔ اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ اس کی طرف سے ہمیشہ شک میں مبتلا رہیں گے، یہاں تک کہ اچانک قیامت کی گھڑی آ جائے یا ان پر کسی منحوس دن کا عذاب وارد ہو جائے۔ الملک یومئذ للہ یحکم بینہم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم۔ اس دن صرف اللہ کی بادشاہت ہوگی اور وہی ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے وہ نعمت سے پر جنتوں میں جائیں گے۔
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مہین۔ اور جنہوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تو ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے تو اللہ ضرور ضرور انہیں بہترین رزق عطا کرے گا اور یقیناً اللہ بہترین روزی رساں ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ وہ ضرور انہیں ایسی جگہ پہنچا دے گا جس سے وہ راضی ہوں گے، اور بے شک اللہ علیم اور حلیم ہے۔ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ یہ تو ہے ان کا حال جو بدلہ لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا ہے، پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ۔ یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور بے شک اللہ سمیع و بصیر ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ بات یہ ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور اللہ کے علاوہ وہ جسے پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور یقیناً اللہ بلند و بالا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بلا شبہ اللہ ہی نے آسمان سے پانی نازل فرمایا جس کی بدولت زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، بے شک اللہ لطف و کرم والا اور ہر بات سے باخبر ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ غنی اور حمید ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو مسخر کر دیا ہے، اور کشتی کو جو اس کے حکم سے سمندر میں رواں دواں ہے، اور وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے ہے کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتا، بے شک اللہ انسانوں پر بڑا مہربان اور نہایت شفیق ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ
ان الانسان لکفور. وہی تو ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت سے ہمکنار کرے گا، پھر تمہیں زندگی عطا کرے گا. بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے. لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ. ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریق عبادت مقرر کر رکھا ہے جس کی وہ پیروی کر رہی ہے. اے محمد، وہ اس بارے میں آپ سے جھگڑا نہ کریں، آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیں، بے شک آپ راہ راست پر ہیں. وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور اے نبی، اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ فرما دیجئے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اسے اچھی طرح جانتا ہے. اللہ يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان ان سب امور کا فیصلہ کرے گا جن میں تم اختلاف کر رہے ہو. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ آسمان و زمین کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے؟ یہ سب کچھ ایک کتاب میں مندرج ہے اور بے تحقیق یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے اللہ نے کوئی سند اور برہان نازل نہیں کی اور جس کا ان کو علم بھی نہیں ہے اور ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اور جب انہیں ہماری واضح آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کافروں کے چہروں کی ناگواری کو دیکھا جا سکتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیتیں سنا رہے ہیں. اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بدتر چیز کیا ہے؟ وہ آگ ہے اللہ نے کافروں سے جس کا وعدہ کر رکھا ہے، اور یہ تو بہت برا ٹھکانہ ہے. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. اے لوگو، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اسے غور سے سنو. یقیناً تم جنہیں اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے، خواہ وہ اس کام کے لیے مجتمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے تو وہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے. طالب و مطلوب دونوں کمزور ہیں. ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز. اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جو اس کی قدر کرنے کا حق ہے. بے شک اللہ قوت اور عزت والا ہے. اللہ یصطفی من
من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير۔ اللہ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے کچھ پیغام رساں چن لیتا ہے، بے شک اللہ سمیع و بصیر ہے۔ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور تمام امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون۔ اے ایمان لانے والو، تم رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور امور خیر انجام دو تاکہ فلاح پا سکو۔ وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير۔ اور تم جہاد کرو اللہ کی راہ میں جو جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں چن لیا ہے اور اس نے دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی۔ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے۔ اس سے پہلے اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، اور اس قرآن میں بھی یہی تمہارا نام ہے، تاکہ رسول تم پر گواہ رہے اور تم لوگوں پر شاہد ہو جاؤ۔ لہٰذا تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامے رہو، وہی تمہارا مولا ہے اور بہت ہی اچھا مولا اور بہترین مددگار ہے۔